بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین سامعین، میں حافظ محمد احمد امام محمدی سیفی اور آپ کو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل محمدی میڈیا پر خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج میرے مخاطب نوجوان ہیں کہ جن کی ماؤں نے بہنوں نے عصمتوں کی قربانی دی۔ کتنے ہزار بیٹیاں جو سکھوں نے لوٹ لی اور پاکستان کی قیمت میں کوئی سکھوں کی مائیں بنی اور کوئی سکھوں کی بیویاں بنی، اور آج بھی دادیاں نانیاں بن کر یا تو راہی عدم ہو چکی ہیں یا پھر وہ سکھوں کے بچے پال رہی ہیں۔ کتنے بزرگ، کتنے نوجوان شہیدوں کے خون نے اس گلشن کو سینچا ہے۔ ہنستے بستے گھر بے گھر ہوئے، بے زر ہوئے، اور کتنے سہاگنوں کے سہاگ لوٹے اور کتنی ماؤں کی گودیں خالی ہوئی، کتنی بہنوں کے ویر بچھڑ گئے، کتنے باپ بے سہارا ہو گئے، کتنے معصوم داغے یتیمی لے کر پروان چڑھے۔ کیا مقصد تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا مطلب تھا؟ صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا اس لیے چنوائے تقدیر نے تنکے کہ جب بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے؟ آج ارواح اکابر پریشان لگ رہی ہیں، شہیدوں کے خون میں طغیانی اور پریشانی ہے، قائد کا مزاج اضطراب میں ہے، اور وہ علماء مشائخ جنہوں نے کالے پانی کی قیدیں کاٹی، جو تختہ دار جھول گئے، جن کے زندہ تکہ و کباب بنا دیے گئے، آج ان کی روحیں مضطرب زار زار بیزار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانیاں ہم نے اس لیے دی تھی کہ اس پاک دھرتی میں اسلام کا لہو بہایا جائے گا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جائے گی؟ کیا سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور شاعر اسلامیہ کا مذاق اڑایا جائے گا؟ کیا یہ قربانیاں ہم نے اس لیے دی تھی کہ سینما آباد ہوں گے اور مدارس اور مساجد پر پابندی لگا دی جائے گی؟ کیا اس کا مطلب لا الہ کا مطلب یہ تھا؟ کیا اس نعرے کا پیغام یہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ آج میرے ملک کے باسیوں نے فلم بنائی جوائیں لینڈ کے نام سے، جو بے غیرتی، بے حیائی اور حیا باختگی کے اعلیٰ عرفہ مثال ہی نہیں بلکہ کمال ہے۔ نوجوانوں، غازی ممتاز حسین قادری، علم الدین شہید، داتا گنج بخش علی حجویری، بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، اور غوث اعظم اور صدیق اکبر کے مولا علی کے ناموس رسالت کے متوالو، کیا اسلامی تعلیمات یہی تھی؟ کیا یہی وراثت اسلامیہ تھی؟ کیا یہی اسلامی ثقافت تھی کہ سرعام خسروں کے ساتھ جنسی تعلقات اور عشق مشوقی کو پروموٹ کیا جائے، ہم جنس پرستی کو ترغیب دی جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نوجوانوں، آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ کو آواز بلند کرنی ہوگی اور سوشل میڈیا پر آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سوشل میڈیا پر آگے بڑھیں، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آگے بڑھیں، اسلامی شعور کی خاطر آگے بڑھیں، شاعر اسلامیہ کی خاطر آگے بڑھیں، سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کی خاطر آگے بڑھیں، اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی خاطر ان کو بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی اور کفر سے بچانے کے لیے آگے بڑھیں۔ اور یہ آج کے ہمارے حکمران، میں ان کے لیے اتنا کہوں گا کہ کچھ شرم کرو کہ جس فلم پر انڈیا نے بھی پابندی لگا دی اور تم نے اس فلم کو اجازت دے دی۔ کوئی سیکھ لو، قطر والوں سے ہی سیکھ لو۔ قطر والوں نے شراب پر سرعام شباب پر پابندی لگا دی، اور جو یہ فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کے اندر انہوں نے اوریانی فحاشی کو بین کر دیا۔ یار ہماری نہ سنو، خدا را انہی کو فالو کر لو، کچھ انہی سے سیکھ لو۔ ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا، نہیں تو پھر یہ باتیں ذہن نشین کر لو کہ تمہیں پھر تاریخ
بے غیرت لکھے گی، تمہیں بے حیا لکھے گی، تمہیں بے حس لکھے گی، تمہیں ضمیر فروش لکھے گی۔ اس فلم پر بھی پابندی لگائی جائے اور جو ٹک ٹاک پر بے حیائی ہو رہی ہے اس پر بھی پابندی لگائی جائے۔ یار تم اللہ اور اس کے رسول کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ نوجوانوں پھر میں آپ سے کہوں گا کہ تم اٹھو کہ زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اٹھو اپنے مستقبل کی خاطر، اٹھو اٹھو اپنے نبی کی خاطر، اٹھو اٹھو اللہ اور اس کے رسول کے واسطے، اٹھو اٹھو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اٹھو شاعر اسلامیہ کے تحفظ کی خاطر، اٹھو اپنی اسلامی ثقافت کے لیے، اٹھو۔ یار یہ جوائے لینڈ جیسی فلمیں وہ بھی ہمارے پاکستان ملک کے اندر کہ جس کا پاکستان کا عربی ترجمہ مدینہ طیبہ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہوں؟ یار ہم ایسا بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اور نوجوانوں یار ہم مسلمان ہیں، ہم ہندو نہیں، ہم بے غیرت نہیں، ہم بے حیا نہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں۔ اور ہمارا کلچر کوئی مغربی کلچر نہیں ہے بلکہ ہمارا کلچر محمدی کلچر ہے، ہمارا کلچر مدنی کلچر ہے، ہمارا کلچر قرآنی کلچر ہے، ہمارا کلچر اسلامی کلچر ہے۔ اور آج بھی مزار اقبال سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے، آواز حق بلند ہو رہی ہے، اور اقبال کی روح تڑپ تڑپ کر کہہ رہی ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ناظرین سامعین، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو غیرت مند، نڈر، حیا والے، عزت والے اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے حکمران عطا فرمائے۔ السلام۔